اور جو خاتم النبیین پر ایمان لایا وہ یزید سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ یزید تو قابل لعنت انسان ہے، یزید پر تو لعنت کی جانی چاہیے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ فرماتے یزید لعنت کے قابل ہے، جو ایمان لایا محمد الرسول اللہ پر وہ کبھی یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یزید کا کفر جو ہے وہ معتبر روایات سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہے اور اس پر لعنت کرنا یہ جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یزید نے جو ہے وہ کیا کہا، اپنے اشعار میں کیا کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یزید یہ کہتا تھا کہ میں نے میرے باپ دادا کو جو محمد عربی نے بدر میں قتل کیا تھا یا قتل کروایا تھا، اس لیے میں نے وہ بدر کا بدلہ محمد کی آل کو قتل کر کے لے لیا۔ سوچئے بدر میں حضور نے کس کو قتل کروایا تھا۔ اور ایک بات یہاں کھل کے آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو علی دشمنی کیوں تھی علی کی آل سے؟ حالانکہ بدر میں تو اور بھی صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد سے یزید کو اتنی دشمنی میں نہیں تھی۔ امام حسین سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے کہ آپ بدر کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں تو پتا چلے گا کہ بدر میں 70 کافروں کو قتل کیا گیا۔ کتنے کافروں کو؟ 70 کافروں کو۔ 70 کافر بدر میں قتل ہوئے، 35 کافروں کو اکیلے علی نے قتل کیا تھا اور 35 کو سب نے مل کر قتل کیا تھا۔ یہ جو علی دشمنی ہے اسی لیے تھی، مولا کائنات کی دشمنی اسی لیے تھی۔ تو اس ظالم نے کہا کہ بدر میں، یہ میں مظہری کا حوالہ پڑھ رہا ہوں جلد نمبر 6 کے حوالے سے، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یزید کی مخالفت سے مورخین کرتے ہیں، مفسرین علماء اور محدثین نے نہیں کی ہے۔ یہ جو مظہری ہے یہ مفسر بھی ہے، یہ صوفی بھی ہے، یہ پیر طریقت بھی ہے، یہ اپنے وقت کا محدث بھی ہے۔ یہ حضرت مظہری لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے بدر کے قاتلوں کا، جو میرے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا محمد عربی نے، میں نے اس کا بدلہ حسین و آل حسین کو قتل کر کے لے لیا۔ اور اس کے بعد اس نے شراب کو حلال کر دیا۔ اور وہ یہ یہاں تک کہتا تھا بدبخت کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کر، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی قوم شراب کو حرام نہیں مانتی۔ اللہ اکبر! یعنی کہ اگر شراب پینے کے لیے عیسائی بننا پڑے تو عیسائی بن جاؤ مگر شراب پیو۔ یہ اس کے نظریات تھے۔ پورا اس کے لیے تاریخ کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں چند کتابوں کے نام پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کو جیب و تفصیل سے اس کا کردار اور پورا کیریکٹر پڑھ سکتے ہیں جہاں سے میں نے یہ چیزیں لی ہے۔ امام حاکم کی مستدرک، الاصابہ، اس کے بعد صواعق المحرکہ، تکمیل ایمان، تاریخ خلفاء، فتاوی عبد الحی، تاریخ ذہبی، یہ نابع المعدت، طبقات الکبریٰ، ابن عساکر اور موطا امام مالک، اور مولانا زکریا صاحب کی کتاب جو ہے وہ فضائل اعمال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر کچھ باتیں انہوں نے بھی اس سلسلے کے اندر بیان فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یزید کا کردار یہ ہے۔ اماں عائشہ کی شان میں توہین، بدر کے اندر جو کافروں کو قتل کیا گیا ان کی تائید، محمد عربی کی وحی کا انکار، اور صاحب آلوسی، حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ثبوت کہ اس نے نبوت مصطفیٰ کا انکار کیا، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، اس پر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو کربلا کی جنگ ہے یہ کردار کی جنگ ہے۔ ایک طرف یزیدی کردار ہے، زنا، شراب یزیدی کردار ہے،
کتوں کو نچانا، بندروں کو نچانا، محرمات کے ساتھ نکاح کرنا، نبوت مصطفیٰ کی توہین کرنا، رسالت مصطفیٰ کی بے ادبی کرنا، اصحاب کی شان میں توہین کرنا، یہ یزیدی کردار ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا لال سیدنا امام حسین علی جدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی امام پاک دین کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ کل ملا کر دو جملوں میں بات یہی کی جا سکتی ہے کہ دین بچانے کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے ہیں، تحفظ دین کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں، یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے معاشرے کے اندر شراب عام ہے تو اس کا مطلب میں شراب پینے والوں کو یزیدی تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو نشے کو اور شراب کو عام کر رہے ہیں گویا کہ معاذ اللہ وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہیں۔ مولا حسین کی محبت میں رونے والوں، امام پاک کی محبت میں آنسو بہانے والوں، امام پاک کے چرچے کرنے والوں، یا حسین حق حسین کا نعرہ لگانے والوں، اگر تمہارے محلے میں شراب اور نشہ عام ہے، جوے کی لعنت عام ہے، عورتوں پہ بدنظری عام ہے، تو سمجھنا تم حسین کا نام لے کر یزید کا کردار زندہ کر رہے ہو۔ اگر صحابی کا بیٹا بد کردار ہو جائے، حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ اگر ہم بد کردار ہو جائے تو مولا حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ اور آپ کو یقین ہے کہ مولا حسین اس ذات کا نام ہے جسے میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس لیے شراب کی بوتل ہاتھ میں لینے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا، کسی لڑکی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا۔ بیویوں کے دوپٹے یوں ہی نہیں چھینے گئے ہیں، اس لیے چھینے گئے ہیں کہ زینب کا دوپٹہ چھین جائے گا لیکن امت کی تمام بیٹیوں کی آبرو بچ جائے گی۔ افسوس آج امام علی مقام کا نام لینے والی قوم، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والی قوم، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، شراب کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے، جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظاہری چولا بدلنے سے کوئی مسلمان کامل طور پر نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حسین پاک نے وہ قربانی دی ہے، کلمہ پڑھ کے پاپ کرنے والوں کو مولا حسین نے سب کچھ لٹا کر کے بے نقاب کیا ہے اور بتا دیا اگر کلمے کے پردے میں تم پاپ کرو گے تو نہ یہاں بچ سکو گے نہ وہاں بچ سکو گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر مولا حسین کی قربانیوں کا ذرہ برابر دل میں درد ہے، ذرہ برابر محبت ہے، چھوڑ دو شراب کو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا چھوڑ دو، جو ہے شادیوں میں ڈی جے لگانا چھوڑ دو، لڑکیوں کی ناجائز محبت اور لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم کر دو، اس لیے کہ اسلام پاپ کی نہیں بلکہ تقدس کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام جو ہے نگاہوں کو چکر مکر کرنے کی نہیں بلکہ نگاہوں کو حیا سے جھکانے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا اتنا بڑا شہر ہے، امام کے نام پر جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو، اگر مسجد و مینار کے شہر کے اندر بیٹیوں کی آبرو لٹے گی، ہماری بیٹیاں برقع پہن کر اور اسکارف لگا کر اگر کسی کے ساتھ زنا کے اڈے کی طرف روانہ ہوگی تو اس وقت امام حسین کے دل پر کیا گزرے گی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن یہ بات بھی میں یہاں آگے بڑھانے سے ایک بات کہہ دوں کہ میرے آقا کے دیوانوں، بیٹیاں جو آوارہ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بیٹیوں کو زینب کبریٰ کی داستان نہیں سنائی، ہم نے بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں دیا، ہم نے بیٹیوں کو سکینہ کا کردار نہیں دیا، ہم تو بیٹیوں کو سیریل دیکھ کر کے پالتے رہے، ہم تو بیٹیوں کو بے پردگی کی طرف لے جاتے رہے۔ خبردار خبردار، 10 دن کے حسینی مت بنو، پوری زندگی کے حسینی بنو، اور نام کے نہیں بلکہ کردار کے حسینی بنو۔ مولا حسین اللہ اکبر دین بچانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن بات اتنی ہے دین بچانے کے لیے اور بھی تو کوئی کھڑا ہو سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو لنگڑے مچھر سے بھی وہ کام لے سکتا ہے، اللہ چاہتا تو ابابل سے بھی وہ کام لے سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کس کو کیا؟ جس کو حسین کہتے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی، دین ایک چیز پھیلانے والی ذات دیکھیں، دین پھیلانے والی ذات دیکھیں کون ہے۔ قرآن کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اپنے محبوب رسول کو جلوگر فرمایا۔